من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي یا رب صل وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا. تعریف و توصیف تو بعد حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات ہادی سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھن تو بعد حاضرین محترم 18 ذی الحج دے حوالے دے نال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں رب نے قرآن مجید دے اندر رحماء بینہم دا خطاب عطا فرمایا، انہاں دی شان دے اندر چند گزارشات کرساں۔ دعا ہے اللہ کریم صحیح بیان کرن دی تہانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمان، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے مبارک ہاتھ دے اندر ایک انگوٹھی سی جس کے اتنے محمد الرسول اللہ لکھیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہی مہر نبوت بھی کہنا درست بات، چونکہ اس کے اتنے محمد الرسول اللہ نقشے جس وقت آپ کوئی خط لکھ دے سن کسی بادشاہ دی طرف یا اس طرح، تو بطور مہر اسی انگوٹھی نو استعمال فرما دے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول کسی نے سوال کیتا کہ ما کتبہ خاتمہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عبداللہ ابن عباس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر جو انگوٹھی سی اس کے اتنے کی لکھیا ہوا سی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ہاتھ دے اندر جو انگوٹھی ہے اس کے اتنے نقش علیہ اللہ بکاف عبدا، کہ میرے واسطے میرے اللہ کافی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مناجات دے اندر بڑے عجیب الفاظ اللہ دی بارگاہ دے اندر جو پیش کر دیں، کل نار عبردی یا ربی فی حقی کما قلت قلنا یا نار کونی انت فی حق الحلیل، میرے مالک میرے تے دوزخ دی اگ حرام کر دے، اس طرح اگ نو ٹھنڈا کر جس طرح حضرت ابراہیم دے اتے اگ نو تو ٹھنڈا کیتا۔ اور اس مناجات دے آخر دے اندر بڑے خوبصورت الفاظ، انت وافی انت کافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل، بس اسی حوالے دے نال علیہ اللہ بکاف عبدا آپ دی انگوٹھی جو تے نقش سی کہ میرے واسطے اللہ اپنے بندے دے واسطے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی جو انگوٹھی سی چاندی دی، آپ نے اس کے اتنے یہی الفاظ لکھے ہو سن کہ اے عمر تیری نصیحت کے واسطے تیری موت کافی ہے۔ تفسیر کبیر دے اندر صاحب تفسیر کبیر نے لکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے آپ نے فرمایا کہ میری انگوٹھی لے کے جا اور جا کے کاتب نو نقش بنان والے نو کہہ دے کہ اس انگوٹھی دے اتنے محمد الرسول اللہ لکھ دے، لا الہ الا اللہ لکھ دے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش دے کول لے کے جاندے، حضور نے فرمایا سی کہ اس دے اتے لا الہ الا اللہ لکھواؤ، لیکن صدیق اکبر نے نقاش نو کہہ دیتا کہ اس دے اتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے۔ میرے آقا علی نبینا علیہ السلام دی انگوٹھی تیار ہو کے آئی تو اس نے اتنے لکھے ہوئے سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگے بریکٹ دے اندر ابو بکر صدیق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، فرمایا تینوں تو میں آکھیا سی کہ انگوٹھی دے اتنے لا الہ الا اللہ لکھواؤ، اور اس نے اتنے بہت سارا لکھے ہوئے آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس چیز کو پسند نہیں کیتا کہ اللہ دے نام تو آپ دے نام نو جدا کرا، اللہ دے نام دے نال آپ دا نام میں لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جو اگے ابو بکر صدیق لکھے ہویا ہے اس دے متعلق یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت جبرائیل حاضر ہوندے، عرض کردیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ اگر صدیق اکبر نے ایک گوارا نہیں کیتا کہ رب دے نام دے نالو محمد الرسول اللہ دا نام جدا ہوئے، تے رب نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیتا کہ اے محمد تیرے نام دے نال صدیق اکبر دے نام نو الگ کیتا جائے، اس نقاش نو میں کہا رب دے حکم دے نال کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کے اگے صدیق اکبر لکھ دے۔ تو ایک بڑی خاص بات ہے کہ خلفائے راشدین دی ہاتھ دے اندر جو چاندی دیاں انگوٹھیاں سن انہاں دے اتے بہت عجیب عجیب چیزاں دعاواں نقش سن، اور حضرت عبداللہ ابن عباس دے کو پوچھا کہ حضرت عثمان غنی دے ہاتھ دے اندر جو انگوٹھی تھی اس دے اتے لکھیا سی، آپ نے ایک دعا تحریر کروائی ہوئی سی، اللہم احینی سعیدہ و امتنی شہیدہ، کہ مالک میری زندگی سعادت والی نیک بختی والی عطا کری، اور جدو میری موت آوے وَأَمِتْنِي شہیدہ تو میرے مالک میں شہادت دی موت عطا کرے۔ حضرت عثمان غنی دی زندگی دیاں سعادتاں نیک بختی دیاں علامتاں اگر انسان دیکھے تو واقعی جو دعا ادھر یہ شکر مٹھی کرو، آواز صاف کرو، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حضرت عثمان غنی دی زندگی دی جو سعادتاں نیک بختیاں، لوگ کہندے ہیں کہ فلاں آدمی بہت بڑے خاندان دے اندر پیدا ہویا اس دی یہ سعادت ہے، اور دنیا دی نیک بختی دے اندر یہ چیز شامل بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اوپر جا کے 5ویں پشت دے اندر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا اور حضرت عثمان غنی دے دادا 5ویں پشت دے اندر جا کے مل جاندے ہیں۔ ایک سعادت، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی جو نانی ہے ام الحکیم بیضا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان غنی دی نانی اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی حضرت عبداللہ دی سکی بہن، بلکہ تاریخ دے اندر آندہ کہ حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی دی نانی ام الحکیم بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑ میں پیدا ہوئے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوپھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نانی ہے۔ ایک سعادت ہے
نانکے دادکے دی طرفوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کتنی قرابت داری ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے دے اندر ایک سعادت، ایک نیک بختی کہ حضرت عثمان غنی دی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر سیدہ رقیہ دے نال، تو جس نو میرے رسول اللہ دی بیٹی مل جائے اس دی سعادت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ غزوہ بدر کا موقع آیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان غنی تو بدر دے اندر جنگ دے واسطے نہیں آنا، لیکن میں محمد تینوں بدریاں صحابہ دے اندر شامل کرنا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کیے، فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے اور تو سیدہ رقیہ دی تیمارداری کرنی ہے، اپنی بیوی دی، اپنی وائف دی، اور اس کے بدلے میں محمد مصطفیٰ تینوں صحابہ کرام، او صحابہ جو بدر دے اندر شریک سن، جنگ دے اندر، غزوے دے اندر، تینوں میں انہاں دے اندر شامل کراں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر فتح ہون تو بعد آپ واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے تو آپ نے نا دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بیٹی سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ بجائے مسجد نبوی دے اندر جان دے پہلے سیدہ رقیہ دی قبر دے اتے تشریف لے گئے۔ لوگاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر آپ حکم کرو تو قبر نو کھول کے آپ اپنی بیٹی نو دیکھ لو، فرمایا کہ نہیں، اس لیے تو میری ملاقات قیامت نہ ہوئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان نو۔ ایک دن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان غنی تیری پریشانی دی وجہ کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت بڑا اعزاز سی کہ میں جناب دا داماد سا، جناب دی بیٹی میرے نکاح دے اندر سی، اور میرے رب دی یہی رضا سی کہ سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیدہ رقیہ دا نکاح تے میں زمین دے اتے تیرے نال کیتا سی، لیکن تیری طبیعت دیکھ کے تیرے رب نے نا میری دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح عرش تے تیرے نال کر دیتا ہے۔ گویا کہ دو بیٹیاں میرے حضور دیاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی دے یکے بعد دیگرے نکاح دے اندر نو، اور حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین کہندے ہیں۔ حضرت عثمان غنی دی شان دے اندر نہ میں جتنا پڑھے آئے جو میں بیان کر رہا ہوں، سپاہ صحابہ دے بہت بڑے عالم نے انہاں دی کتاب دے وچوں پڑھے آئے، اور نہ حضرت عثمان غنی نو جو میں بات کرن لگا، عرض کرن لگا، ذوالنورین لکھے آئے، دو نوراں والا۔ حضرت علی المرتضیٰ دے کول کسی نے سوال کیتا کہ اے مولا علی لوگاں دے اندر اور کوئی ایسی بڑی بات قسمت والی جو حضرت عثمان غنی دے اندر ہوئے کسے دے اندر نہ ہوئے، تو جناب علی المرتضیٰ مولانا نافع صاحب دی کتاب رحماء بینہم، کتاب دا نام ہے رحماء بینہم، مولانا نافع صاحب دی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دی یہ روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ دے کو پوچھا گیا یا اے مولا علی حضرت عثمان غنی دی کوئی اعلیٰ صفت، تو آپ فرما دیں یقال مالا الاعلیٰ ذوالنورین، حضرت عثمان غنی دی یہ صفت کسی دے اندر موجود نہیں کہ آسمان دے ملائکہ حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین کہندے ہیں، اور ذوالنورین ہونا
اس دنیا دے اتنے سوائے عثمان غنی تو اور کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کے مقدر دے اندر بھی آئی ہے ایک بیٹی نبی دی آئی ہے، لیکن واحد عثمان غنی کہ جنہ دے مقدر دے اندر نبی دیا دو بیٹیاں نکاح دے اندر آئی۔ تو انہاں وہابیاں نے جڑے آج کل لوگاں دے دماغ خراب کر دیں، بات بڑی سمجھن والی ہے، لکھ دیں حضرت عثمان غنی نو ذو النورین، دو نوراں والا، نبی دی بیٹی نو نور من دین۔ اللہ تعالیٰ دماغ حاضر کرے تو کاش میں بات سمجھا سکا تسی سمجھ سکو کہ نبی دی بیٹی نو نور من دین لیکن نبی نو نور نہیں مننا۔ ذو النورین لکھ دیں، رحماء بینہم دے اندر آندہ ہے کہ آسمان دے فرشتے بھی عثمان غنی نو ذو النورین کہن دیں، اے بھی ذو النورین کہن دیں، تو تے میں بھی عثمان غنی نو ذو النورین کہن دے۔ ہاں دو نورا والا، نبی دی بیٹی ایک نو بھی نور منیا، نبی علیہ السلام دی دوسری بیٹی نو بھی نور منیا، لیکن حضور نو نور نہیں مننا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، رب حضور نو نور آکھے، حضور دی بیٹی نو تو نور آکھے، حضور دیا دو بیٹیاں نو دو نور آکھے، اور حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر دو بیٹیاں آن تے عثمان غنی نو ذو النورین آکھیں۔ بڑا عجیب سلسلہ ہے، عجیب انہاں دا علم ہے، عجیب قسم دی انہاں دی سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اینا حصہ حضرت عثمان غنی دا ہے کہ آپ نو ذو النورین آکھیا جاندہ، اس عادت حضرت عثمان غنی دے حصے دے اندر آندی ہے۔ پھر نہ لوگاں دے کول بڑا پیسہ ہوندہ اور اپنے پیسے نو چھپا کے رکھ دیں، کسی نے بینک بیلنس بہت بنا لیا، کسی نے بہت ساریاں گاڑیاں بڑیاں گاڑیاں خرید لیا، کسی نے بہت بڑے مکان بنا لائے، محل بنا لائے، کوٹھیاں بنائیاں، لیکن میرے دوستو اے تے ایک مالدار دے حصے دے اندر مال آیا ہے، لیکن او مالدار جو سخی ہے اس نے اچھا مالدار گنیا جاتا ہے۔ جو مالدار سخی ہے، اللہ دی راہ دے اتے خیرات کردہ ہے، اس دی نیک نامی ہوندی ہے اللہ دے رضا دی خاطر، جس نے اپنے مال نو اللہ دی راہ دے اتے خیرات کیتا۔ کی کہندے ہیں السخی قریب من اللہ، سخی اللہ دے قریب ہے اور بخیل دوزخ دے قریب ہے۔ عثمان غنی دی سخاوت دے چرچے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک بچی نوجوان حضور دی خدمت دے اندر یہودی دی بیٹی آ گئی، میرے حضور ممبر شریف تے بیٹھے، اس نے نہ آن کے ایک سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں یہودی دی بیٹی یہاں، میرا ایک سوال ہے، ایک حاجت ہے آپ دے سامنے، کیونکہ حضور دی طبیعت ایسی طبیعت ہے۔ اللہ اکبر۔ حاتم تائی دی بیٹی نا قید ہو کے حضور دے کول آئی، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حاتم تائی دی بیٹی نو دیکھیا نا کہ اس نے سر دے اتے چادر نہیں، دوپٹہ نہیں، میرے حضور نے اپنی چادر لے کے نا اس طرح اتے سر دے اتے سٹی۔ کسی نے حضور نو بعد دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ، آپ دی امت دیاں بیٹیاں آپ دی چادر نو ترس دیاں، اور آپ نے ایک غیر مسلم دی بیٹی دے سر دے اتے چادر کرا دیتی ہے، اپنی چادر۔
تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جملے جو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی تو اس نو غیر مسلم سمجھدا لیکن میں اس نو بیٹی سمجھدا۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے یہودی دی ہوئے چاہے غیر مسلم دی ہوئے، بیٹی بیٹی ہے۔ بیٹی دا احترام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دے دن دے اندر نقش کیتا نا مسلمان، اگر تو سمجھے تو میرے حضور بہت بڑی بات کر گئے کہ دی ہے، چاہے کافر دی ہوئے چاہے غریب دی بیٹی ہوئے چاہے امیر دی بیٹی ہوئے، بیٹی دا احترام بیٹی والا احترام ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس یہودی دی بیٹی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایک ہی کھوہ ہے مدینہ شریف دے اندر اور وہ یہودی دے قبضے دے اندر ہے، میں صبح تو کھڑی ہاں، میں نے اس نے پانی بھرن نہیں دیتا۔ آپ نے نا اسی جگہ تے بیٹھ کے فرمایا، اے میرے صحابہ تو ہڈے بچوں کوئی ہے بندہ جو یہودی کو کھوہ خریدے اور وقف کر دے وے، کوئی یہودی پانی بھرے کوئی عیسائی پانی بھرے غیر مسلم بھرے مسلمان پانی بھرے، تو ہڈے بچوں کوئی ہے جو اس کھوہ نو خرید کے آزاد کرے اور میں محمد اس دے بدلے جنت دے اندر اس نو چشمہ عطا کرا۔ حضور نے ہاتھ جوڑ کے حضرت عثمان غنی اشارہ کر کے اجازت لے کے، دور بیٹھے سن عثمان غنی، ہاتھ جوڑ کے اجازت حضور دے کولوں لے کے آپ چلے گئے۔ آپ اس یہودی دے کول گئے، فرمایا کہ کھوہ بیچنا ہی؟ اس نے آکھیا بیچنا۔ آپ نے پوچھا کتنی قیمت؟ جو اس دور دی قیمت تھی اس نے 4-5 گنا زیادہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا میرا سودا ہو گیا، تحریر لکھ کے دے۔ اس نے تحریر لکھ کے دیتی، آپ نے اس نے پیسے دے دیتے۔ حضرت عثمان غنی دی سخاوت دی انتہائی، آپ نے اس نے پیسے دے دیتے، پیسے دے کے تحریر لکھوا کے کہ اج تو بعد میری ملکیت ہے، اور خود تحریر لکھ کے حضور دے سامنے 2 تحریراں لے کے آئے، یا رسول اللہ یہودی دی تحریر ہے کہ میں اس دے کولوں کھوہ خرید لیا، اور محبوب ہے میری تحریر ہے کہ میں اللہ دے نام دے اتے وقف کر دیتا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محمد تینوں بشارت دینا، میری تحریر میرے رب دے کولے کہ جنت دے اندر تیرے مقدر دے اندر چشمہ جنتی چشمہ میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے سخت نو غاصب نو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آخری وقت دے اندر نا اس سے کھوہ دا پانی حضرت عثمان تے بند کر دیتا۔ عثمان تو کھوہ خریدے آئے لیکن اج تو کھوہ دے وچوں پانی نہیں پی سکدا، 40 دن اپنا پانی بند رکھیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عثمان غنی دا او مقام ہے کہ حضور نے فرمایا جیش اسرت دے موقع دے ہوتے، غزوے دے موقع دے ہوتے، آپ نے فرمایا کہ مینوں نا مال چاہیدہ ہے، اور اے رب دے قرآن دا فیصلہ اگر اج اسی سوال کریے نا کہ مسجد دی خدمت کرو، درس دی خدمت کرو، لوگ آکھدے جی یہ منگدے منگدے تھکدے نہیں، لیکن اسی اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ میرے دوستو کدی متھے تے وٹ نہ پایا کرو۔ توانوں اگر نیکی دی تعلیم دیوی دیئے تو میرے رب دا حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے رب دا فرمان ہے کہ یا رسول اللہ انہاں دے کولوں صدقہ لے کے وصول کر کے اور آباد اندر تقسیم کرو، انہاں واسطے دعا کرو۔ حضور دی سنت پوری کرتے ہویا اگر ساڈی بات دے اتے کوئی لبیک کہندا، کوئی مسجد درس دی غریب دی خدمت کردا، تو حضور دی سنت سمجھ کے ساڈے منہ دے وچوں اس دے واسطے دعا نکلدی ہے۔ کنجوسی بھی کرے تے دعاواں بھی لویں، یہ بات نہیں جچدی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے، یا رسول اللہ 1000 اونٹ یا گھوڑے میں جنگ دے واسطے پیش کرتا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حکم دیں کہ ناکافی چیزاں اور لوگ
آپ دوبارہ اٹھتے ہیں، تیسری بار اٹھتے ہیں، ہزاراں اونٹ ہزاراں گھوڑے اللہ دی راہ دے اتے نا جنگ دے واسطے مال دے نال لدے ہوئے، اور حضور نے نا ایک جولا جہا بھرے ہویا سونے دیاں اشرفیاں دا، سونے دیاں اٹاں دا حضور نے پیش کر دیتا۔ حضور ممبر شریف دے اتے بیٹھے نا، آپ کا اس طرح نا سونا الٹ پلٹ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں عثمان میں تیرے تے راضی، میرے مالک میں عثمان تے راضی، تو بھی عثمان تے راضی ہو جا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عثمان آج تو بعد اگر تو کوئی نیکی نہ بھی کرے پھر بھی تیرے رب نے تیرے مقدر دے اندر جنت لکھی ہے، لیکن عثمان پہلے تو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، ہر جمعے نو ایک غلام آزاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی دے کول مال آیا نا تو میں نے ایک جملہ پڑھیا، میرا بڑا ہی دل خوش ہویا حضرت عثمان غنی دے بارے، کہ عثمان غنی نے زندگی دے اندر رب دے کولو جنت خرید لئی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال دے کے بھی جنت خریدی، جان دے کے بھی رب دے کولو جنت خرید۔ ہر جمعے نو ایک غلام آزاد کرتے ہیں، اور رب دا وعدہ ہے نا کہ وہ دی راہ تے تو جتنا خیرات کرے گا تینوں اتنا دے گا۔ مولا علی نے نہ کوئی ایک انڈا یا ایو جی چیز خیرات کی تھی، بدلے دے اندر آپ دے کول نہ 9 چیزاں آئیاں، آپ نے فرمایا میری ہے ہی نہیں۔ حضرت کیوں نہیں آپ دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک چیز رب دے راہ تے خیرات کیتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، رب نے اس دے بدلے دنیا تے 10 دینیاں نا، اے 9 اے میریاں نہیں، جدو 10 آئیاں میریاں ہو جاسن، اس نے نہ بوجھے چو 10ویں چیز بھی کڈی، اس نے کہا حضرت ہیں پوریاں 10۔ آپ نے فرمایا میرا رب تے اتنا یقین ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کر تیرا رب اس کے بدلے تینوں 10 عطا کرے گا۔ وہی عثمان غنی آپ دا وہ آخری وقت جس وقت آپ نے قید کر لیا، آپ خلیفۃ المسلمین نو بغاوت، آپ دے کول نہ 3 سوال کیتے گا، میں بہت قریب کر کے نا بات ختم کردا۔ آپ دے کول 3 سوال، جدو آپ دا کھانا پانی ہر چیز بند کی تھی نا تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در ملاقاتی، آپ نے پوچھا عثمان تینوں بھوک نہیں لگ دی، عثمان تینوں پیاس نہیں لگ دی؟ فرمایا کہ علی تینوں حقیقت دساں، جدو بھوک لگ دی ہے نا تو میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا، میری دونوں بیویاں بھی میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ دی صدا بلند کرتے ہاں، قسم ہے اس رب العزت دی ساڈی بھوک ختم ہو جاندی ہے۔ عثمان تینوں پیاس، عثمان جواب دیندے مولا علی جس طرح بھوک ختم کرتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے، اسی قرآن دی تلاوت کر کے اپنی پیاس نو بھی بجھا لیندے ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے محاصرے دے دوران آپ نو نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان 2 چیزاں، آپ دے کول پہلے سوال کیتا، آپ دے ساتھیاں نے لگدیاں نے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجیا کہ آپ میرے کول ادھر آ جاؤ، مدینہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ الرسول چھوڑنا نہیں۔ آپ دیکھو لوگاں نے آکھیا کہ آپ سپاہی رکھ لو، آپ خلیفۃ المسلمین ہو، فوج دا پہرا لگا دیو۔ آپ نے فرمایا دا خرچہ کون دے گا؟ جنے بیت المال چو خرچہ، آپ نے فرمایا میں نہیں دے سکتا۔ پھر کسی نے یہو جئی کہ خلافت تو ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ ہے کہ خلافت دا کرتا تو نہیں اتارنا، صبر کرنا ہے، اور وہی صبر تینوں لے جائے گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے نا، آپ نے فرمایا عثمان تیرے واسطے 2 چیزاں، اگر تو چاہتا ہے تو میں رب دے کول دعا کردا، اے باغی سارے دے سارے ختم ہو جان گے،
اور پھر تو حکومت کر، خلافت کر۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 82 سال عمر گزر گئی ہے، میرے کو ہن خلافت نہیں ہوندی، نہ ہی میں حکومت کرنا چاہنا۔ جس وقت ایک دفعہ اس کے اندر دھواں بن گیا، یا رسول اللہ مینوں نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر دوسری تیرے واسطے یہ چیز ہے کہ آ جا میرے کول۔ یا رسول اللہ تہاڈے کول آنا میں قبول کردا۔ آپ نے فرمایا پھر روزہ رکھ۔ آپ نے صبح روزہ رکھیا اور حضور نے نہ بشارت دیتی تیری افطاری میرے کول ہے۔ پھر درمیان دے اندر آپ دی شہادت ہو گئی۔ گویا کہ افطاری حضور علیہ السلام دے کول حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی آخری بات کر کے میں ختم کردا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی دی شہادت ہوئی، میں نہ خواب دے اندر حضور نو دیکھیا اور حضور بڑے خوش نو، اور حضور تیزی دے اندر لو گھوڑے تے سوار نو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کر دیں یا رسول اللہ مدتاں ہو گئیاں تہاڈی زیارت رو، آپ اتنی جلدی دے اندر کیوں آؤ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے شروع دے اندر عرض کیتی ہے کہ تقریباً عثمان غنی دی شان دے بارے جو میں عرض کر رہا، وہابیاں دی کتاباں دے اندر، دیوبندیاں دی کتاباں دے اندر تمام تحریر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کی لکھ دے حضرت عبداللہ ابن عباس دی روایت، حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ بڑی تیزی دے اندر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تیزی دے اندر ہاں، میرے رب دا حکم ہے کہ جنت دے اندر یا رسول اللہ جلدی آؤ۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی دا نکاح کرنا ہے ایک حور دے نال، اور جو میرے رب نے جنت دے اندر تقریب رکھی ہے حضرت عثمان غنی دے نکاح دی، میں اس تقریب دے اندر جا رہا۔ تو میں عرض کرا جو حضرت عثمان غنی دی بات میں شروع دے اندر عرض کی ہے، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، میرے مالک نے حضرت عثمان غنی دی اس دعا نو پورا کیتا، کیونکہ عثمان غنی دی انگوٹھی دے ہوتے نقش دعا ہمیشہ پڑھ دین، ہمیشہ دیکھ دین، اور رب دی بارگاہ دے اندر یہی دعا کر دین، مالک زندگی سعادت والی نیک بختی والی عطا کری، جدو مرساں تے شہادت عطا کری۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے رب نے نا جو حضرت عثمان غنی نو آخرت دا مقام قبر دا عطا کیتا، جو مقدر آلے گنبد خضرا نو مدینہ پاک دیکھ دین نا، سورج ایک سائیڈ تے ہو جاندہ ہے اور گنبد خضرا دا سایہ جنت البقیع دی طرف جاندہ ہے۔ کسے نو رب لے جائے نا تو پھر اندازہ کرے، جنت البقیع دی ایک سائیڈ تے داخل ہوندے جاؤ، ایک سائیڈ تے چوکھنڈی جئی ہے، چھوٹے چھوٹے انہیں ایک دو بٹے رکھے انہیں اس طرح، بالکل اسی طرح ہوندہ جدو گنبد خضرا دا سایہ آندہ ہے نا سورت دی وجہ، تو میں سمجھے دا حضور دے جسم اطہر دا سایہ نہیں، حضور دے جسم اطہر دے نال جو کپڑا لگا ہے اس دا بھی سایہ نہیں، گنبد خضرا دا بھی سایہ نہ ہوندہ اگر عثمان غنی نو حضور نے اے سایہ عطا نہ کرنا ہوندہ۔ میرے رب نے گنبد خضرا دا سایہ رکھیا تاکہ عثمان غنی نے حضور دے نال زندگی گزاری ہے، اور اس دنیا نہیں چھوڑن تو بعد حضور دے سامنے مدفون نو۔ گنبد خضرا دا سایہ اج بھی اس جگہ دے اتے پہندا جو حضرت عثمان غنی دی جس جگہ دے اتے آپ موجود نو، آپ آرام فرمان۔ مولا کریم اپنے محبوب پاک دے صدقے دے نال حضور دے غلامہ دا مقام، حضور دا مقام سمجھن دی اور عمل کرن دی مولا کریم توفیق عطا فرمان، آمین بجاہ سید المرسلین۔